جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تعوذ اور بسم اللہ کے بارے میں تھوڑی تفصیل دیکھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بذات خود ایک مکمل آیت اور ایسا کلمہ ہے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ نام ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ، تو اسم حالانکہ ویسے تو باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو باللہ کا بھی مفہوم تو وہی ہوگا نا کہ اللہ کے ساتھ، جس طرح اعوذ باللہ کہا۔ تو لیکن یہاں پر جو نام کہا گیا ہے تو اس کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ یہ تمام اسماء حسنہ کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ یعنی میں اس اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کر رہی ہوں کسی بھی کام کا یا اس قرآن کا، جو کہ تمام اسماء حسنہ رکھتا ہے، جس کے سارے نام بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جو معبود ہے، کائنات کی ہر چیز کی، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حضور سر مسجود ہے، اور وہ اکیلا ہی در حقیقت مستحق بھی ہے کہ اس کی عبدیت اختیار کی جائے، کیونکہ وہ الوہیت کی صفات سے بھی متصف ہے اور کمال درجے کی صفات، اس کی ہر صفت جو ہے وہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی الرحمن الرحیم یہ دو نام جو ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی زبردست اور عظیم رحمت کا مظہر ہے نا، کہ اس کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کے لیے عام ہے۔ تو خاص طور پہ پھر جو ذی اختیار مخلوق ہے، وہ جب اپنی اختیار کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس کی عبدیت میں دے دیتی ہے، تو اس کی رحمت جو ہے وہ تو بہت ہی جوش میں آ جاتی۔ تو ان کے لیے تو اس کی رحمت جو ہے نا مطلق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی صفات ہیں، اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں اس کے بعد جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، تو اب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، الف لام لگ گیا اور یہ معرفہ بھی ہو گیا اور مبالغہ بھی ہو گیا۔ حمد، حمد تعریف کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور حمد شکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تمام کمال درجے کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، جو اس کا فضل ہے، جو اس کا عدل ہے، تو یہ ان سب کی حمد ہے۔ اور پھر جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تمام یہ صفات جو ہیں، اور وہ جو مطلب ساری نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں، جن سے میں متصف ہوتی، جن سے میں پیدا ہوتے ہی جن سے فائدہ اٹھاتی، کہ میری پیدائش سے پہلے گویا کہ ساری کائنات کو میری خدمت کے لیے الرٹ کر دیا گیا، ہوشیار کر دیا گیا۔ ہوا، بادل، پانی، آسمان، کائنات، سورج، گلیکسیاں، ساری ایک ایسے سسٹم کے ساتھ انہیں منسلک کر دیا گیا کہ اس زمین پر میرا وجود جو ہے نا وہ قائم رہ سکے، میں یہاں پر زندہ رہوں، میں یہاں پر اپنی ذمہ داریاں ادا کروں اور اس امتحان سے کامیاب و کامران واپس لوٹ سکوں جس امتحان کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اب وہ امتحان تو انہوں نے لینا، لیکن اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی سہولتیں مجھے دیں، کہ پیدا ہوتے ہی، یعنی پیدائش سے پہلے آپ دیکھیں کتنا اہتمام ہے میری حفاظت کا، اور پھر پیدا ہوتے ہی کس طرح مطلب ہر چیز جو کہ جس کی مجھے ضرورت ہے وہ خود بخود عطا ہو گئی۔ مثلاً اب دیکھیں نا، سانس لینا تھا تو اب اگر کوئی سکھاتا بچے کو کہ بھئی اب تم پیدا ہو گئے ہو، چلو اب تم سانس لینا سیکھو، پیدائش سے پہلے تو اس کے
پھیپھڑے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے، وہ سانس تو نہیں لے رہا، وہ تو پانی کی مخلوق ہے. ایک دم وہ جو تبدیلی آتی ہے، اور اب وہ بچہ جو ہے اس کو کون سکھا رہا ہے کہ اب وہ جو ہے نا سانس لینا شروع کر دے اور اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ پھیل جائیں اور اس کا سلسلہ تنفس جو ہے وہ قائم ہو جائے، اور وہ جو اس زمین پر آتے ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کی موت تک جاری رہتا ہے. یعنی ایسا کوئی آٹومیٹک سسٹم ہے اور جس کا کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ، یعنی وہی اس کا آغاز کرنے والا ہے، وہی اس کو ختم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، اس کے علم، اس کی قدرت، ان ہر چیز کا جو مظہر ہے. تو جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے لیے، تو بے اختیار بندہ جو ہے نا وہ پکار اٹھتا ہے الحمدللہ. حمد ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اچھا، تعریف کے لیے عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں، ایک مدح آتا ہے اور ایک حمد آتا ہے. اور مدح جو ہے یہ اس تعریف کے لیے بولا جاتا ہے جس سے کوئی صاحب کمال یا جو جس میں کوئی صفت ہے اس میں موجود ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس صفت کی وجہ سے مجھے بھی کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو. مثلاً اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو مجھے کیا، میرا کیا فائدہ اس میں؟ ہاں میں کہوں کہ ہاں بھائی تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں، تمہارا لباس بہت جچ رہا ہے، یا مطلب کوئی بھی ایسی صفت جس سے کسی دوسرے کو کوئی خاص غرض نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ تو مدح ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی اچھی، فلاں پھول بڑا خوبصورت، بس وقتی ایک لذت ہے دیکھنے میں، اور تو کچھ نہیں. تو وہ تو ہو گئی مدح. حمد اس تعریف کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کا فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں مدح کا لفظ نہیں آیا، حمد ہی ہے اس کی. حمد یعنی الحمد، ساری کی ساری تعریفیں، اور چونکہ ان سارے صفات کا اثر مجھ پہ ہے، ان ساری صفات سے فائدہ میں اٹھا رہی ہوں، تو پھر میں بے اختیار کہتی ہوں کہ الحمدللہ، شکر اللہ کے لیے. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس لحاظ سے، مطلب اس کے بہت سارے نام بھی ہیں. اس کو باب القرآن بھی کہا گیا ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، ام الکتاب بھی ہے، موفیہ بھی ہے، یہ کافیہ بھی ہے. اور ایک اور جو بہت ہی خوبصورت اس کا نام ہے وہ یہ کہ یہ سورہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عطایا ہیں ان پر شکر کا اظہار. اور یہ وہ پہلی سورہ ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی، یعنی پہلے الگ الگ کچھ آیات نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ سب سے پہلے مکمل سورت نازل ہونے والی ہے. اور پھر ایسی سورہ کہ اس پر آپ جتنا غور کریں نا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ایک لحاظ سے پورے قرآن کا جو ہے نا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. اس میں توحید بھی ہے، اس میں معاد بھی ہے، اور اس میں رسالت بھی ہے. یہ تین بنیادی اجزاء ہیں یا ایمانیات کا حصہ ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں وہ اس سورہ میں، جو کہ ہم ہر روز پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ پڑھ نہ لی جائے. تو سورہ فاتحہ ہم اتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر پڑھا جائے تو میں دیکھتی ہوں کہ مفسرین جب اس سورہ کی تشریح کرتے ہیں تو ان میں سے بیشتر کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو جیسے ایک محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی عجیب ان کی والہانہ سی کیفیت گویا کہ طاری ہو جاتی ہے یہ سورہ اس سورہ کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے. میں سوچ رہی تھی کہ ہم اتنی دفعہ پڑھتے ہیں لیکن وہ والہانہ کیفیت ہمارے اوپر طاری نہیں ہوتی، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ یہ جو والہانہ پن ہے نا یہ ہمارے اوپر بھی طاری ہو جائے. پتہ نہیں اب مطلب مجھے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی مفسرین نے یہ لکھا کہ جو اس سورہ کے مضامین ہیں ہم جتنا بھی بیان کریں نا تو
ان کا حق نہیں ادا کر پاتے. یعنی ہم اس چیز کو بس ہم تو اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنی جتنی ہماری مطلب کیا ہے ہماری کیپیسٹی ہے ہم بس اس کے مطابق ہی کوئی بات کریں گے نا. لیکن اس سورہ کا حق ادا کرنا جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ تھوڑی سی سمجھ بھی عطا کر دے نا. اور اگر اس کو ہی کہتے ہیں سمجھ جائے نا بندہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زبردست محبت والا تعلق قائم کرنے والی سورہ ہے. الحمدللہ اس کی پہلا لفظ یہ. اور بات یہ ہے کہ حمد اس اللہ کے لیے ہے. میں تو ہوں ہی ساری بینیفیشری اس کی ساری صفات کی, اس کی ساری نعمتیں میرے لیے ہیں, مجھ پر نچھاور ہو رہی ہیں. اور پھر نہ صرف میں بلکہ رب العالمین, میں دیکھتی ہوں کہ کائنات میں ہر طرف بس اسی کی ربوبیت ہے. رب العالمین, رب ہے تمام عالموں کا. عالم, یہ عالم جو ہے یہ مطلب ایک آپ یوں کہیے کہ ایک زمانے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, ایک دور کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, ایک جنس کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, عالم حیوانات بھی ہو سکتا ہے, عالم انسانیت بھی ہو سکتا ہے, عالم ملائکہ بھی ہو سکتا ہے, عالم دنیا بھی ہو سکتا ہے, عالم آخرت بھی ہو سکتا ہے. ارب سال پہلے, اربوں خربوں سال پہلے کا ایک عالم ہے اور اربوں خربوں سالوں بعد کا بھی کوئی عالم ہے. اور وہ تمام عالم ہمیشہ سے وہ ربوبیت کر رہا ہے تمام مخلوق کی, تمام عالموں کی, اور ہمیشہ کرتا چلا جائے گا. رب العالمین. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور اس عظمت پر تھوڑا سا غور کرتا ہے نا تو بس دل کی عجیب سی حالت ہو جاتی. میں اس رب کے حضور, اس رب کے حضور کھڑی ہوں, میں اس رب کی بات کر رہی ہوں. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے آگے سر مسجود ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کی ہر چیز اس کی حمد کر رہی ہے. میں اگر نہیں کروں گی تو میں تو گویا کہ اس کائنات سے کوئی الگ ہی چیز ہو گئی. کائنات اگر میں حمد کرتی ہوں تو گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس حمد میں میرا ساتھ دے رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی ہر چیز بس اسی کی تسبیح اور اسی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیے چلے جا رہی. تو حقیقتاً اس رب کی حمد و ثنا, اس کی تسبیح گویا کہ کائنات کے ساتھ ایک اشتراک ہے. گویا کہ میں اس کائنات کا صحیح معنوں میں حصہ بن گئی. اللہ کی اس مخلوق کا ساتھ دینے کے لیے جو کہ اس کے حضور جھکی ہوئی ہے, جو اس کو پہچانتی ہے. یہ معرفت رب ہے, یہ معرفت کی سورہ بھی ہے. یہ اپنے رب کا بڑا خوبصورت تعارف کرواتی ہے. اور یہ حقیقی معرفت نصیب ہو جائے تو بندے کی بس کچھ عجیب ہی حالت ہو جاتی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہ بس یہ ہمیں نصیب کرے. اب یہ ربوبیت کیا چیز ہے؟ ربوبیت ہے یعنی آپ دیکھیں نا, زندگی گزارنے کا سامان دیا اس اللہ نے, اس کے قیام کا ذریعہ بنایا, ان سارے اسباب کو, یعنی جو اسباب ضروری ہو سکتے تھے یا قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ہر مخلوق کو عطا کی. صرف مجھے نہیں, ہر مخلوق کو. ایک ایٹم جو ہے وہ اسی لیے وہ ایٹم اپنے قائم ہے, جب تک کہ اس کو قائم رکھا جاتا ہے اس کے قیام کا کوئی نہ کوئی اسباب مہیا کیے ہیں. اس لیے ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے ایٹم کے ساتھ سلامت ہے. اگر اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو پوری کائنات درم برم ہو جائے. تو گویا کہ پھر تمام عالموں کی بقا جو ہے اس کی ربوبیت کے ساتھ وابستہ ہے. بقا کا انحصار اس کی ربوبیت پر ہے. اور مجھے تو کہتے ہیں کہ تمہیں تو میں نے دوبارہ بھی اٹھانا ہے. تو میری بقا تو دوسری مخلوق سے کہیں بڑھ کے, دوسری کسی مخلوق کے لیے یہ نہیں کہا کہ تمہیں دوبارہ پھر ہم نے اٹھانا ہے, اور پھر وہ جانے اپنی مخلوق کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے. لیکن مجھے تو انہوں نے بتا دیا. تو میں
حقیقتاً اس صرف زمین پر میرا قیام ہی ان کی ربوبیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کی بقا بھی ان کی ربوبیت کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ یہ ایک اتنی اہم خبر ہے اور ایک اتنی مطلب اہم یاد دہانی ہے کہ پھر یہاں میں ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے نا، یہاں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کوئی اپنی ایک نعمت بھی یہاں سے اٹھا لینا تو زندگی ناممکن ہو جائے، یہاں بھی نہیں ممکن۔ اور تو وہ جنہوں نے یہاں پر میرے لیے اتنا کچھ بندوبست کیا، تو کیا وہ میری آخرت کی بقا کا بندوبست نہیں کریں گے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ تو ربوبیت جو ہوتی ہے نا، اس کا جیسے کہ لفظی مطلب میرا خیال ہے سب کو ہی پتہ ہوگا کہ رب جو ہے وہ عام طور پر تو پرورش کرنے کے معنوں میں بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پرورش بھی کرتا ہے، کفالت بھی کرتا ہے، رزق دیتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ تو مطلب مجھے تو یہی تھا پہلے خیال کہ بس ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری ہے، پیدا جو کیا تو اب مجھے روٹی بھی دیں، پانی بھی دیں، ہوا بھی دیں، ہر چیز انہوں نے دینی ہے نا، تو بس ٹھیک ہے، وہ نگرانی کرتے رہے، میں کب مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیں مجھے، گویا کہ میرا کوئی استحقاق ہے پیدا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تربیت صرف ربوبیت جو ہے نا، اس کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے۔ ربوبیت کے معاملے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ربوبیت جو ہے یہ دو قسموں کی ہے، ایک ربوبیت عامہ ہے اور ایک ربوبیت خاصہ ہے۔ عامہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی، ذرہ ذرہ کائنات کا، اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کوئی نہ کوئی اس کے اسباب فراہم کیے، ان کو رزق فراہم کیا۔ مطلب ہم انہیں زندہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارے نزدیک جمادات جو ہیں ان میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کی ہر مخلوق جو ہے اس کے ساتھ گفتگو بھی کرتی ہے، اس کے ساتھ مطلب اس کو پہچانتی بھی ہے، معرفت بھی رکھتی ہے اس کی۔ تو جو نیت عامہ ہے یہ کائنات کی ہر مخلوق کے مفادات اور مصالح کی جو کفالت ہے اور اس کی نگرانی ہے اور اس کی جو فراہمی ہے، یہ اس سب پر مشتمل ہے۔ اس لحاظ سے میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ اور اگر میں اپنے آپ کو صرف اتنا ہی سمجھتی ہوں کہ بس مجھے بھی میرے بھی انہی مفادات اور مصالح کی بس اللہ تعالیٰ کو فکر کرنی چاہیے، جس طرح کہ وہ ایک عالم حیوانات کی کرتے ہیں اور جس طرح عالم جمادات کی کرتے ہیں، خاص مرتبہ نہ ہوا نا۔ اسی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک یہ ربوبیت خاص میرے، یہ وہ خاص تربیت ہے، یہ وہ خاص رہنمائی جو مجھے یہ بتاتی ہے کہ میں اپنے اختیار کو کیسے استعمال کروں۔ تو وہ رب جس نے اس زمین پر میرے قیام کا بندوبست کیا، کیا وہ آخرت میں میرے بقا کا بندوبست نہیں کرے گا؟ تو آخرت میں میری بقا، میرے قیام، میری راحت، میرے آرام، میری سہولتیں، یعنی وہ سب جو ہیں وہ آج ہی انہوں نے مجھے بتا دیا۔ کیا کرو گے کہ وہاں پر تمہیں وہ بقا نصیب ہو جائے، اور وہاں جو اس بقا، اس قائم رہنے والی تم آسانیاں ہونا، بھلائی، مطلب اب یہ جو تربیت خاصہ ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ اصل تربیت ہے جو کہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس کو پہچان جاتے ہیں۔ اور اس کا اس نے تو انبیاء علیہ السلام کا سارا سلسلہ جو ہے وہ اسی لیے نبوت کے نبیوں کے ذریعے انبیاء علیہ السلام مجھے رہنمائی دی گئی، یہ بھی اس کی ربوبیت کی عطا ہے۔ اور مجھے خاص طور پر جو اس کی یاد دہانی کی کروائی جا رہی ہے کہ رب العالمین،
آپ دیکھیں کہ ہم ویسے بھی تو تربیت کہتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ باپ کا سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھے اخلاق کی تربیت دے، اس کی رہنمائی بھی کرنی ہے، وہ اچھے اخلاق سے کیسے آراستہ ہو، وہ اچھے طور طریقے کیسے بنائے کہ آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرے۔ تو یہ تربیت جو ہے نا، بھلا بندہ خود کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ، کوئی باپ، کوئی، یہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ وہ اصول، وہ ضابطے ہمیں بتا دیں کہ جن کے ذریعے وہ ایمان ہمیں نصیب کر دیں، جن کے ذریعے جو ہے نا مکارم اخلاق کی تکمیل ہو، عبودیت کی ابدی، وہ ان تمام امور کو مطلب یعنی کی بھی ہمیں خبر دیں گے، اور منکرات کی بھی خبر دیں گے، تاکہ جو بھی ان کا معروف ہے، جو بھی ان کے احکام ہیں، ہم ان ایمان کی تکمیل کریں، اور وہ سارے امور جو ہیں، وہ سارے منکرات جو ہیں، ان سے میں بچ جاؤں جو راہ حق پر چلنے کے معاملے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو یہ تربیت خاصہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے توفیق ملتی ہے۔ تو جب میں رب العالمین کہتی ہوں تو میں گویا کہ اب ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پوری سورہ جو ہے یہ ایک دعا ہے بھی ہے نا۔ تو کیا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ میں اس کی صفات پہ نظر رکھے ہوئے، اور پھر جیسے کہتا ہے نا بھائی آپ بڑے مرتبے والے، آپ بڑے فیاض، آپ بڑے، یہ تو مطلب تو یہ مجھے کچھ عطا ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ میں گویا کہ ان کی ربوبیت کا حوالہ دے کر، اس کا واسطہ دے کر، ان سے ہر بھلائی کی، تو ہر برائی سے حفاظت طلب کرتی۔ اور دیکھا ہوگا قرآن کی آپ نے جتنی دعائیں ہیں ان سب میں ربنا ہی سے شروع ہوتی، ربنا دنیا حسنت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین واجعلنی من ورثة جنت النعیم۔ انبیاء علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی، ربوبیت ہی کا واسطہ دیا۔ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا شکر آپ کا مولا، ساری تعریفیں، سارے شکر آپ کے، اس لیے کہ سب کچھ جو مجھے ملا آپ ہی کی عطا سے ملا۔ تو مولا آپ تو تمام جہانوں کو ایک راستے پہ چلانے والے ہیں، ربوبیت آپ ہی کی اختیار ہے، آپ کا ہی اختیار ہے، بس مجھے سب کچھ وہ عطا کیجئے جس سے میری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مجھے نصیب ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ربوبیت جو ہے یہ دعاؤں کا سر نہاں ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی فریادیں جو ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ربوبیت خاصہ کے تحت آتی۔ رب العالمین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جس نے تمام مخلوق کو تخلیق کیا، وہ اکیلا ہی ان کی تدبیر کرتا ہے، اسے کمال بے نیازی حاصل ہے، تمام عالم ہر پہلو اور ہر اعتبار سے اس کا محتاج۔ اچھا پھر دیکھیے نا، جب کوئی بھی کسی دوسرے پر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی اس کو عطا کرتا ہے، تو دو وجہ ہوتی ہیں مین بنیادی طور پر۔ ایک یہ کہ اسے توقع ہوتی ہے کہ میں اس پر احسان کروں گی تاکہ کل کو یہ میرے کام آئے، آج اس کے ساتھ بھلائی کرو، کر بھلا ہو بھلا، ایک عام محاورہ کہ بھئی ہم جس کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہمیں بھی جواب میں بھلائی ملے گی۔ بندہ اپنی اولاد پہ انویسٹ کرتا ہے تو ایک توقع ہوتی ہے کہ کل کو میرا بڑھاپا آئے گا تو یہ اولاد جو ہے وہ میری خدمت کرے گی، آج میں اس کی کر رہی ہوں، یعنی کوئی بھی۔
اور یا پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کا مجھ پر کوئی احسان ہوتا ہے اور میں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہوں، لیکن یہ رب العالمین نہ تو ہمارے محتاج کہ بھئی آج وہ مجھ پر انویسٹ کریں، آج مجھے کچھ دیں تاکہ کل کو میں ان کے کسی کام آ جاؤں. وہ تو غنی الحمید ہیں، انہیں تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ قابل تعریف ہیں. تو انہیں میری کیا ضرورت؟ وہ کیوں مجھ پر یہ مجھے اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں؟ حقیقتاً ان کی عطا جو ہے وہ اصل عطا ہے، کوئی اور اس طرح عطا کر ہی نہیں سکتا. رب العالمین، ربوبیت بس اللہ ہی کی صفت، کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ میری خدمتوں سے بے نیاز ہیں، میری عبادتوں سے بے نیاز ہیں، وہ میری اطاعتوں سے بے نیاز ہیں. انہیں کوئی میری اطاعت سے ساری کائنات، ساری مخلوق ان کی اطاعت میں لگ جائے تو ان کی ربوبیت میں، ان کی عظمت میں، ان کی اقتدار میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر سب ان کی نافرمانی پہ تل جائیں تو ان کے اختیار اقتدار میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. جبکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی مہربانی کا محتاج ہے، ہر پہلو سے محتاج، ہر اعتبار سے محتاج. اور خود میں تو ایک سانس نہیں لے پاتی اگر وہ مجھے اس کے لیے سہولت نہ دے. ذرا سا دیکھیں ذرا، میں کہتی ہوں 2 منٹ کے لیے میرا ناک ہی بند کر دیا جائے یا میرا منہ بھی بند کر دیا جائے تو بس میں ختم. یعنی میں اتنی محتاج. یہ سانس یہ چند سانس، یعنی منٹ 2 منٹ میرا سانس نہ آئے تو بس میں ختم. تو اس کے لیے سارے پیسیجز انہوں نے کھولے رکھے ہوئے ہیں. ہوا جس کی میں اتنی ضرورت مند ہوں، آپ سوچئے تو صحیح، جب آکسیجن بندہ خود ایبزارب نہیں کر پا رہا ہوتا یا کسی وجہ سے خود سانس نہیں لے پا رہا ہوتا تو آکسیجن یا وینٹیلیٹر کا خرچہ استغفر اللہ توبہ توبہ بزنس ہی بنا لیا لوگوں نے. حالانکہ حق تو یہ تھا کہ بھئی اگر تم واقعی اپنے آپ کو اپنے رب کا نمائندہ سمجھتے ہو، خلیفہ سمجھتے ہو، تو لوگوں کی مدد کرو. اور بھئی ایک وینٹیلیٹر کے 1 گھنٹے کے لاکھ روپیہ تم لے رہے ہو تو دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی ہم سے معاوضے طلب کیے ہوتے تو کیا بنتا ہمارا. لیکن دیکھیے جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل فری آف کاسٹ دی. ہوا پر کوئی خرچ نہیں. ہر بندہ، ہر مخلوق اسی ہوا میں گھوڑے، گدھے، کتے، بلیاں بھی سانس لے رہے ہیں اور اسی میں بھی لے رہے ہیں. اسی میں امیر بھی اور اسی میں غریب بھی، اسی میں بادشاہ بھی اور اسی میں فقیر بھی، اسی میں مرد بھی اور اسی میں عورتیں بھی اور اسی میں بچے بھی. ہوا ہر ایک کے لیے مفت، آکسیجن ہر ایک کو مفت فراہم ہو رہی ہے. کبھی میں سوچتی ہوں اگر یہ خریدنی پڑتی ہوتی کہ بھئی ہر روز اتنی آکسیجن جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ خریدو تو پھر زندہ رہو تو کیا بنتا ہمارا. اس کے بعد آپ دیکھیے پانی ہے، پانی تو اس سے مطلب پھر اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی کہاں زندگی ممکن ہے. لیکن وہ بھی جتنی موجود چیزیں ہیں یا جتنی ہمیں فراہم ہوتی ہیں ان میں سب سے سستا ہی ہے. وہ ہم نے اپنی مرضی سے اب بوتلوں والا پانی شروع کر دیا تو بھائی اب تو 20 روپے کی بھی بوتل ہے تو 50 روپے کی بھی بوتل، اپنی مرضی ہے جتنا مرضی خرچ کر لیں، ورنہ وہ تو مفت دے رہے ہیں. تو رب العالمین، تو جب میں یہ کہتی ہوں، جب یہ نعمتوں پہ نظر ڈالتی ہوں تو حقیقتاً دل سے شکر نکلتا ہے. تو یہ اس میں یعنی شکر گزاری جو ہے یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے بندے پر ایک واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، عدل کا تقاضا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں کتابوں کی صورت میں اور پیغمبروں کی صورت میں، تو گویا کہ انہوں نے میرے مقصد تخلیق اور اپنی رحمت کی تکمیل کر دی. تو شکر جو ہے اس کو حکمت کا مظہر کہا جاتا ہے. تو جس طرح حضرت لقمان نے کہا تو اس میں یعنی شکر جو ہے یہ ایک دانائی کی علامت ہے، ایفائے عہد کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ہر نعمت پر جو ہے وہ مجھے شکر ادا کرنا ہے. تو شکر جو ہے ویسے الحمدللہ ہم ویسے
تو بچوں کو بھی سکھاتے ہیں بھئی پانی پیو تو الحمدللہ کہو، تو روٹی کھاؤ تو الحمدللہ کہو، تو لیکن میرا خیال ہے ہم ویسے ساری باتیں کوئی نہیں کرتے. تم چاہیے تو یہ کہ الف بولنا آ گیا یا لکھنا سیکھ لیا تو بچے کو کہیں الحمدللہ، بال لکھنا سیکھ لیا تو الحمدللہ، کلمہ پڑھنا آ گیا تو الحمدللہ. یعنی ہر نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں اس پر دل سے شکر ادا کرنا جو ہے نا، یہ اس کے بغیر جو ہے وہ صحیح جو ہے نا اس کا حق ادا نہیں ہوتا اس شکر کا. تو یہ ایک اس کو پہچاننا بھی چاہیے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے. تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، بڑا زبردست آغاز ہے اس کلام کا، اور بڑی زبردست اپنے آپ کو گویا کہ ہم نے سبمٹ کر دیا اس کے حضور، اپنے اس کے حضور دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور بس اس کے سامنے سر نگوں ہو گئے. مولا سب کچھ آپ کی عطا، سب کچھ آپ کی عطا. یہ بندہ بڑا محتاج، بڑا درماندہ، بڑا عاجز، کچھ اور عطا ہو، اور کچھ اور کیا عطا ہو. وہ راستہ جو کہ بس آپ کی معرفت نصیب کر دے. یعنی اب یہ الحمدللہ رب العالمین گویا کہ یہ کہنے سے خود بخود میں اس بات کی بھی اقرار کر رہی ہوں، اس بات کا بھی کہ مولا مجھے اپنی معرفت اور زیادہ نصیب فرمائیے. تو وہ پھر ساتھ ہی کہ رحمان اور رحیم، الرحمن الرحیم، یہ وہی کلمات ہیں جو بسم اللہ کا حصہ ہیں. تو یہاں پہ رب العالمین کے ساتھ، ربوبیت کے ساتھ خاص طور پہ جو رحمان الرحیم کا تذکرہ ہے، تو یہ خاص طور پر یہ کہ دیکھیے مولا آپ دیکھیں کتنی مہربانیاں کرتے ہیں. تو آپ کی رحمت کی تکمیل تو تبھی ہوگی کہ مجھے جو ہے، جو مجھ پر آپ نے اتنی بے پایہ رحمتیں کی، تو اس کی تکمیل تو تبھی ہوگی کہ مجھے آپ کی معرفت نصیب ہو جائے، وہ راستہ پتہ چل جائے جو آپ تک مجھے پہنچا دے، جو آپ کی رضا کا راستہ ہو، جس سے مجھے آپ کی رضا حاصل ہو جائے. الرحمن، دیکھیں آپ تو بہت ہی زیادہ رحمت کریں. رحمان بذات خود ہی بڑا مطلب فعلان کی طرح، یعنی بہت اس میں کوانٹٹی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ کتنی رحمت. اور الف لام لگ گیا تو یہ تو بس اس کی تو لا متناہی رحمتیں، لا متناہی رحمتیں. الرحیم جو کبھی ختم نہ ہو. مولا پہلے بھی تو آپ کرتے ہی چلے آئے، آپ کی رحمتوں کی وجہ سے تو میں اس وقت یہاں پہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں. آپ نے مجھے قوت گویائی دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ کی رحمت نے تو مجھے یہ قرآن دیا، آپ کی رحمت نے تو مجھے قوت گویائی دی. مولا اس رحمت کو جاری رکھنا، آپ اس کو جاری رکھنے والے ہیں. مولا یہ رحمت اس زندگی ہی میں نہیں، آئندہ آنے والی زندگی میں میرے شامل حال رہے، میں آپ کی رحمتوں کی مستحق رہوں. اس لیے کہ مالک یوم الدین، آپ اس روز میں دیکھیں نا آپ کے سامنے پیش ہونا میں نے، تو اس دن تو تنہا آپ ہی مالک ہوں گے. یہ جو آج آپ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے یہ بھی ختم. دیکھیں یہ اب کتنا خوبصورت انداز ہے نا، کہتے ہیں یہ بہترین نظم ہے، یعنی اس کی جو ترتیب ہے نا اتنی خوبصورت ہے سورہ فاتحہ کی، کہ حمد سے آغاز ہوتا ہے، پھر ظاہری اور باطنی جو کیفیات ہیں ان کا ایک طرح کا اظہار ہے، ان کا بیان ہے، اور پھر معاد کی بات آ گئی، مالک یوم الدین. اب اس میں مالک مکمل ملکیت، یوم الدین، الدین. اب یہاں پہ یعنی مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ جب یہ ایک میں دیکھ رہی ہوں کہ کائنات پتہ نہیں، یعنی جتنی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے، ایک تو ہے لامتناہی، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کب سے شروع ہوئی تو کب تک چلے گی، کوئی پتہ نہیں. اور وہ مالک جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود. تو اور پھر مجھے یعنی کہ میں نے دوبارہ اس کے حضور پیش بھی ہونا ہے، مالک یوم الدین. یہ معاد کا ایمان بھی آ گیا، یعنی آغاز تو یہاں کی ربوبیت سے ہوا، تو یہ ربوبیت اس روز تک بھی جاری رہے گی، آگے بھی جاری رہے گی. اور اس روز کا تنہا مالک وہی ہوگا، مالک یوم الدین. مولا آپ کی رحمت اس روز بھی مجھے چاہیے، مالک یوم الدین.
الدین جو لفظ ہے، مالک تو ملکیت کے معنوں میں آ گیا، اقتدار کے معنوں میں آ گیا، بادشاہی کے معنوں میں آ گیا، مطلب اس میں بھی سب کچھ لے لیں جتنا کوئی اختیار اقتدار ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اس روز تو پکار کے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ نا ذرا آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر مخلوق پکار اٹھے گی للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، پوری کائنات پہ کنٹرول رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، پوری کائنات اس کی مٹھی میں، آسمان اس کے ہاتھ کے گرد لپٹے ہوئے، اللہ اکبر، پوری کائنات اس کے دسترس میں ہے، جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے۔ مالک یوم الدین، میری کیا حیثیت ہوگی اس روز؟ اللہ اکبر، مالک یوم الدین۔ یہ الدین کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں متعدد معنوں میں بھی آیا ہے اور متعدد مقامات پہ بھی آیا ہے۔ الدین، یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ قرآن میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن کی اپنی اصطلاحات، اپنے مفہوم۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ فلاں بڑا دیندار ہے، تو سمجھتے ہیں اچھا وہ بڑی نمازیں شمازیں پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھ لیتا ہوگا، شاید تہجد گزار ہو۔ لیکن قرآن جب دین کی بات کرتا ہے اور دین کا لفظ بولتا ہے، تو دین جو ہے اس کا مادہ دال الف نون دان، اور دان کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی ایفرٹ کرتا ہے نا، کوئی اپنی وقت لگاتا ہے، کوئی محنت لگاتا ہے، کوئی پیسہ لگاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اسی کو دین قرض کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو دنیا یعنی جو جلدی حاصل ہو جائے، کہ میں نے ایک کام کیا اور مجھے معاوضہ مل گیا، تو یہ دین جو ہے یعنی ایک معاوضے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ایک بدلے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کہ بھئی جس بندے نے جتنی ایفرٹ کی، جتنی کوشش کی، جتنی انویسٹمنٹ کی، جتنا مال لگایا، جتنا وقت لگایا، جتنی صلاحیتیں لگائیں، اس کے بدلے میں اس کو کچھ مل گیا۔ اب وہ جس کے لیے کیا، اب ظاہر ہے اگر ایک مزدور کسی کا گھر بنا رہا ہے تو میں اس کی کیوں مزدوری دوں گی؟ وہی دے گا جس کی وہ مزدوری کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی یہاں پہ ہے کہ یہ جو مالک ہے اس دن کا، اس دن وہ انہی کو بدلہ دے گا جس نے اس کی مزدوری کی، جس نے اس کے ہاتھ اپنے اوقات بیچے، جس نے اس کے ہاتھ اپنی صلاحیتیں بیچیں، جس نے اس کے ہاتھ اپنے سارے وسائل فروخت کر دیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین والی آیت، اور کہا گیا کہ اپنے ان بیع پر خوشیاں مناؤ اگر تم نے اس کے ہاتھ سب کچھ بیچ دیا ہے۔ تو اس روز کا تنہا مالک وہ ہوگا جس روز بدلے ملنے ہیں، مالک یوم الدین۔ تو اس لحاظ سے یعنی مالک یوم الدین جو ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جو پھر اس روز نیکیوں پر اجر دے گی، یعنی اس کے لیے جس نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور جس نے نہیں کیا پھر اس کو ظاہر پہ سزا تو ملنی چاہیے نا۔ عدل کا تقاضا ہے، رحمت اور عدل جو ہے نا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، یہ بڑی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ جو کام کرے اس کو انعام ملے، اور جو نہ کرے، جو جرائم کرے، مجرموں کو سزا دینا عدل ہی کا تو تقاضا ہوتا ہے۔ مجرموں کو کھلی چھوٹ دینا، اور جو کرے وہ اور جو نہ کرے وہ برابر اگر اللہ کی نگاہ میں ہو جائیں، تو پھر عدل کہاں گیا؟ عدل تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب مجرموں کی پوری گرفت ہو۔ تو مالک یوم الدین جب میں یہ کہتی ہوں، میں ایک دفعہ لرز جاتی ہوں، مولا اس روز میرا شمار مجرموں میں نہ ہونے پائے۔ اچھا، پھر جیسے کہ ہم نے بات کی کہ دین کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا وسیع تناظر میں قرآن میں آیا ہے، اور اس کا مفہوم صرف بدلے ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت سارے معنوں میں لیا گیا ہے۔ کہیں پہ تو اس کو کامل اطاعت کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے، کہ مکمل اطاعت کرنا کسی ضابطے کی، کسی قانون کی۔ پھر بذات خود جو قانون ملکی ہے، ملک کا جو قانون ہے، اس کے لیے بھی دین الملک، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، تو وہاں بھی دین الملک، یعنی کوئی بھی قانون، کوئی بھی ضابطہ جو ہے وہ بھی دین ہی ہے، چاہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔
تو لیکن قرآن کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو. تو یہاں پر پھر مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے معاملات زندگی اللہ کی شریعت کے تابع کر، جو اللہ کے قوانین اور ضابطے ہیں ان کے مطابق اپنے زندگی کو قائم کرنا، اس کو آگے لے کر چلنا، اس پر چلنا، یہ ہے اصل کہ مطالبہ. اور جو آج اپنی زندگی کو اس کے قاعدوں، اس کے ضابطوں کے مطابق گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے، انشاءاللہ جب وہ مالک جو اس کے حضور پیشی ہوگی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. تو میں جب یہ کہتی ہوں مولا آپ تو اس دن کے مالک ہیں، تو دیکھیں نا ایک دم ربوبیت کی جب میں نے بات کی اور ربوبیت کا اعتراف کیا، تو جب میں ایک دم خیال آتا ہے نا کہ اتنا کچھ جو عطا ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پھر کھلی چھٹی دے دی جو مرضی کرو. تو جب کوئی چیز کسی کو دیتا ہے تو پوچھتا بھی ہے کہ پھر کہاں خرچ کی. میں اپنے بچے کو بھی جیب خرچ دوں نا تو پھر پوچھتی ہوں ہاں بتاؤ نا پھر کیا کیا لیا اس سے. تو بھلا وہ جو اتنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے وہ نہیں پوچھے گا بتاؤ تو صحیح ساری زندگی کیا کرتے رہے. جوانی جب بھرپور نعمتیں بھرپور قوتیں حاصل تھیں وہ کن مشغلوں کی نظر ہوئی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم تمہیں حاصل تھا اس پر کتنا عمل کیا. کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. مالک مولا آپ اس روز کے مالک مولا، بہت ساری کمزوریاں ہوں گی، بہت ساری کوتاہیاں ہو جائیں گی، مولا اس روز بھی مہربانی فرمانا. آج میری کمزوریوں کے باوجود، میری کوتاہیوں کے باوجود آپ کی ربوبیت جو ہے وہ جاری ہے، آپ کی رحمت جو ہے وہ چل رہی ہے، مجھے محروم نہیں کیا جا رہا. مولا اس روز بھی محروم نہ کرنا. مالک یوم الدین. جب یہ بندہ اس روز کی حاضری کا تصور لے آتا ہے اپنے ذہن میں تو پھر بس اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پر آپ دیکھیے، اب دیت تو اللہ ہی کیا نا، عبادت تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہی، ہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں آپ کی، لیکن پہلے ایاکا کہہ دیا، یعنی جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو پہلے کہہ دیا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو نحوی قاعدے کے مطابق، یعنی یہ جو مفعول ہے ایک لحاظ سے، اس کو ہم اگر شروع میں لے آتے ہیں نا تو یہ جو بھی حکم ہے گویا کہ اس میں انتہائی تاکید حسر پیدا ہو جاتا ہے اور حکم کا اس اثبات ہوتا ہے. یعنی کسی اور کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں مولا، بس عبودیت صرف آپ کی، میں نہیں، میرا کوئی اور نہیں، میرے بس صرف آپ ہی آپ. ایاک نعبد، بس مولا میں صرف آپ کی، میرا سر صرف آپ کے آگے جھکے گا، میں صرف آپ کے قاعدے پہ چلوں گی، میں صرف آپ کے ضابطوں کو اپناؤں گی، میں صرف آپ کی تعلیم، آپ کی شریعت کو اپناؤں گی، میں صرف اس پر چلنے والی ہوں. ایاک نعبد بہت بڑا کلمہ ہے، یہ بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. ایاک نعبد، اتنا بڑا دعویٰ کہ بس صرف آپ مولا، ہم تو. اور دیکھیں یہاں پہ نا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عابدو کہ میں عبادت کرتی ہوں آپ کی، اپنے ساتھ سب کو ہی شامل کر لیا. ایاک نعبد، مولا دیکھیں نا عبادت میں اکیلی تو کر ہی نہیں سکتی نا، تو میں نے اپنے آپ کو ان سب لوگوں کے ساتھ شامل کر لیا جو اس کی ابدیت میں شامل کر رہے ہیں، جو اس کی ابدیت اختیار کیے ہوئے ہیں. مولا دیکھیں ہم سب دیکھیں نا آپ ہی کے عبد ہیں، ہم آپ کی ابدیت ہی میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اور اگر انہوں نے میری کوئی کمی نکال دی، ہاں اب بتاؤ یہ ابدیت ہے تمہاری، یہ جو تم نے کام کیا، یہ جو میرے عابد ہوں ایسا کرتے ہیں، ابدیت اختیار کرنے والے یوں کرتے ہیں؟ استغفر اللہ. اوئے ہوئے ہوئے، اتنا ڈر لگ جاتا ہے اپنی کمیوں کو تاہیوں پر جب نظر پڑتی ہے. تو ایاک نعبد فاللہ، اس کلمے پر، اس کلمے کے کہنے پر ہی اگر پکڑ ہو جائے نا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ایاک نعبد، تو یہ کیوں کیا پھر؟
یہ کام کیوں کیا؟ تو میں جھوٹ بولا میرے سامنے جھوٹ بولتے ہو؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مولا بڑے بول سے بچانا، مولا مولا صحیح بات کہنے کی ہمت اور قوت دینا۔ فوراً میں کہتی ہوں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا کام بہت بڑا ہے، میں نہیں کر سکتی، ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی مدد حاصل نہ ہو۔ نستعین، ہم آپ ہی کی مدد کے طلبگار ہیں۔ نستعین، پھر ہم ہی آگے، کوئی ساری کائنات ساری مخلوق مل کے بھی نہیں کر سکتی ابدیت جب تک کہ آپ کی استعانت حاصل نہ ہو۔ مولا آپ کی استعانت چاہیے۔ نستعین وإیاک نستعین، مولا آپ ہی کی مدد چاہیے۔ آپ ہماری انگلی پکڑ کر چلائیں گے، آپ ہماری پیشانی سے پکڑ کر خذ الی الخیر بناصیتی۔ مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہی درخواست کرتے رہے، خذ الی الخیر بناصیتی، مولا میری پیشانی سے پکڑ کر بھلائی کے راستے پر چلانا۔ مولا ہم سب مل کر بھی آپ کی ابدیت کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی استعانت حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں پہ الف سین اور تا جب کسی بھی لفظ سے پہلے طلب، تو یہ طلب کے مفہوم دیتا ہے نا۔ تو عین جو ہے آن، عین یہ اردو میں بھی آنت، تو تعاون وغیرہ یہ سارے اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی۔ اور مدد کس لیے مانگ رہے ہیں؟ روٹی حاصل کرنے کے لیے، کپڑا حاصل کرنے کے لیے، کوئی گھر اور پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے؟ اگر ہم نے اسی کے لیے اعانت مانگی تو وہ تو دے دیں گے، وہ تو ہر معاملے میں مدد، آخر ان کی مدد سے ہی سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہاں تو خاص طور پر جو استعانت مانگی جا رہی ہے وہ ان کی ابدیت کے لیے استعانت ہے۔ مولا استعانت کا حق ادا نہیں، آپ کی استعانت کے بغیر ابدیت کا حق ادا ہو نہیں سکتا۔ آپ ہی کی اب مدد کے محتاج ہیں مولا، ہم سب محتاج ہیں، عطا کرنے والے بس آپ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تو صرف آپ، مولا کوئی نہیں ہمارا، بس آپ ہی آپ، اور کوئی اور مدد بھی نہیں کر سکتا مولا۔ دیکھیں کوئی نبی، کوئی ولی اللہ، مولا سب آپ کے محتاج، بس آپ اپنے راستے کی سمجھ دے دیجئے۔ اب جب کہا تو پھر خود بخود دل سے، یعنی دیکھیں ترتیب اتنی خوبصورت ہے نا اس سورہ کی۔ وہی کہتے ہیں کہ نظم اس سورہ کا، جیسے پورے قرآن کا نظم بہت ہی زبردست ہے، تو اس نظم پہ بڑی باتیں ہوئی ہیں، یعنی جو ترتیب ہے قرآن کی اور جس انداز میں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، لیکن اس سورہ کے نظم پہ میں نے دیکھا اف اللہ، اس پہ اتنی بات کی ہے مولانا فراہی نے، نظم پہ مولانا اصلاحی، اس سلسلے کے لوگوں نے۔ تو یہ ابدیت جو ہے نا، یہ بذات خود انتہا درجے کا اخلاص کا اظہار، اخلاص، محبت، ٹوٹل سبمیشن، اس کے حضور جھک جانا، اس کی مکمل اطاعت، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور اگر وہ سب سے بڑھ کر معبود نہیں ہے تو پھر بھی عبادت کوئی نہ ہوئی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کی اطاعت نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کے ساتھ تعلق نہیں، بس ہر لحاظ سے سارے تعلقات بس اس کے۔ تو یہ عبدیت جو ہے، یہ بھی یعنی عبادت جو ہے، یہ بھی ایک دوسری ٹرم ہے، اصطلاح ہے جو قرآن کی اپنی ہی اصطلاح ہے۔ تو اس کا مطلب محض غلامی نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلامی جس میں ایک بندہ اپنے آپ کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب آپ جو کہیں گے بس وہی میں کروں گا، آپ میرا جو نام پسند کریں گے میں وہ نام رکھوں گی، آپ جو کام کہیں گے میں وہ کروں گی، آپ جس چیز کا حکم دیں گے میں وہ کروں گی۔ ایاک نعبد، اب میں نے، میری نظر تو صرف آپ پر اٹھے گی، آپ مجھے کیا کہنے ہیں، میں اگلا قدم کیا اٹھاؤں، میں زبان سے کون سا لفظ نکالوں، کون سا لفظ نہ نکالوں، میں کس چیز کو دیکھوں کس چیز کو نہ دیکھوں، میری آنکھوں پہ پہرے، میری زبان پہ پہرے، میرے کان پہ پہرے، میرے ہاتھوں اور پاؤں کی جنبش
آپ کی نظر التفات کی منتظر ہے مولا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس مجھے جو مدد طلب ہے نا، جس مدد کی میں طلبگار ہوں، وہ یہ کہ بس مجھے نا اہدنا، ہم سب کو رہنمائی عطا فرمائیے، الصراط المستقیم۔ ذرا کوئی نا سیدھا سا راستہ بتا دیں، جو سب سے شارٹ کٹ بتا دیں۔ مستقیم، صراط مستقیم جو ہوتا ہے سب سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے نا، تو مولا کوئی شارٹ کٹ سب بتا دیں جو مجھے آپ کی معرفت نصیب کر دے، جو مجھے آپ تک پہنچا دے، جو مجھے آپ کی رضا نصیب کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ اصل التجا جو بالآخر زبان پہ آ ہی گئی کہ مولا اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا ویسے تو نا صراط المستقیم تو وہی ہے جو اپنے رب کی معرفت نصیب کر دے، اپنے رب کی رضا کے راستے کی معرفت نصیب کر دے، اپنے رب کی شریعت کی معرفت نصیب کر دے، جو عبدیت کی معرفت نصیب کر دے، جو عبدیت کے طور طریقے لوازمات کی معرفت نصیب کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر دیکھیں اس میں کتنے خوبصورت انداز میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو اس صراط المستقیم پر چلتا ہے وہی کامیاب و کامران ہے، وہی قائم رہنے والا ہے، اور وہی جو ہے نا گویا کہ پاس ہو جائے گا۔ تو صراط مستقیم گویا کہ میں یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کا راستہ ہے، کیونکہ قرآن دوسری جگہ پہ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تو پھر اس راستے کی پہچان تو انہیں کو نصیب ہوئی، تم بھی بس ان کے ساتھ مل جانا۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک لحاظ سے نبوت کا اقرار ہے۔ میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم ایمان لائے، میں ایمان لے آئی، میں نے مان لیا۔ آپ اپنے نبیوں کے ذریعے جو مجھے ہدایت دی، مودا بتانا تو آپ نہیں ہے نا، آپ ہی بھیجیں گے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے بس اس راستے پہ چلا دینا، یہ نہ ہو راستہ موجود ہو اور مجھے نظر نہ آئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایسا نہ ہو راستہ موجود ہو، مجھے اس کی سمجھ ہی نہ آئے، میں اس کی طرف جا ہی نہ پاؤں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے آپ کی اعانت چاہیے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ میری رہنمائی فرمائیے اس راستے کی جانب جو مجھے آپ تک پہنچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، آگے مزید وضاحت، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ دیکھیں نا، اب یہاں پہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ گویا کہ انسان جو ہے نا، یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جن پر انعام ہوا، جو پاس ہو گئے، جن کو وہ صراط مستقیم نصیب ہوئی اور وہ کامیابی کی منزل کو پہنچے۔ انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ دوسرا وہ گروہ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ لوگ جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اچھا یہ نا یہ 3 قسم کے گروہ، ابھی ہم جب سورہ بقرہ شروع کریں گے نا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آغاز میں 3 ہی گروہوں کا ذکر ہے۔ اب ایک جس طرح ایک حدیث میں ذکر ہے کہ مغضوب کہا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کے لیے، اور ضالین نصارہ، وہ ایک مثال ہے۔ تو جو بھی اللہ کے غضب کو دعوت دے گا، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلے گا، وہ مغضوب ہوگا، وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے اس کو صرف یہود و نصارہ کے ساتھ مخصوص کرنا جو ہے نا، کئی مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، لیکن صرف انہی کے ساتھ مخصوص کر لینا کہ گویا کہ باقی سب جو ہیں وہ اس سے نکلے ہوئے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی کا راستہ، یعنی شروع میں جس نے صراط مستقیم کو طلب ہی نہیں کیا، جس نے صراط مستقیم کو سمجھا ہی نہیں، جو صراط مستقیم پر چلا ہی نہیں، گویا کہ مغضوب ہے۔ اور ضالین وہ لوگ ہیں جنہیں صراط مستقیم دکھا دی گئی، جنہیں اس راستے کی سمجھ بھی آ گئی، لیکن اپنی ذاتی خواہشات، اپنے مفادات انہیں اس راستے پر قائم نہ رکھ سکے۔ وہ اپنے مفادات کی طلب میں اس راستے کو چھوڑ بیٹھے، اپنے مفادات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے، اور اس راستے کو انہوں نے ترک کر دیا جو انہیں ان کے رب تک پہنچا سکتا تھا۔
تو سارے لوگ وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہیں وہ پھر اس کیٹیگری میں آ جائیں گے، اور انہی کی مزید تفصیل جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں ان کا جو ہے اس لحاظ سے تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ یعنی 3 گروہ جو ہیں یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ اصلاً تو 2 ہی گروہ ہیں نا، ایک وہ جن پر انعمت علیہم ہوا اور ایک وہ جن پر نہیں ہوا، اور جن پر نہیں ہوا ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا اللہ کی رہنمائی کو قبول کرنے سے، اور ایک وہ بھی ہیں جن کو اللہ کی رہنمائی دکھائی گئی، انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا لیکن پھر اپنے خواہشات، جذبات اور مفادات کی خاطر اس پر چلنے سے لڑکھڑا گئے یا انکار کر دیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکیں اور ہم اس کو سمجھ جائیں اور صراط مستقیم ہمیں نصیب ہو۔ یہاں پر میں بس آخر میں تھوڑی سی وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیتی ہوں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ مطلب اس کو بھی کہ یہ جو میرے خیال ہے سب نے وہ سنی ہوگی کہ جو حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب پورے شعور اخلاص کے ساتھ نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتا ہے۔ تو جو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندہ کے لیے۔ میرے بندہ کو وہ بخشا گیا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ اچھا، اس میں اس کا تجزیہ جب کرتے ہیں مفسرین تو کہتے ہیں کہ جس طرح یعنی ایک دعا ہے نا، تو اس میں یعنی ایک عجیب انداز ہے کہ کسی دعا کے متعلق اس قدر تفصیل سے وضاحت نہیں کی گئی جیسی کہ اس دعا کے لیے کی گئی ہے جو اس سورہ میں ہم مانگتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ پوری سورہ دعا ہے نا، تو اس میں ہم جس طرح اس کے یعنی اس سے نہ صرف یہ کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جس سے دعا مانگی جا رہی ہے نا اس ذات پر بھی کوئی اثر ہے، وہ بھی ان الفاظ کو سن رہا ہے، ان الفاظ کے بارے میں کہتا ہے کہ اچھا یہ تو میرے لیے ہے، اچھا یہ اس نے مجھے کہا، اور اچھا میں تو یہ عطا کروں گا۔ اور اس میں آپ دیکھیں نا 2 دفعہ یہ ابھی مانگا کچھ نہیں، ابھی تو صرف یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ادھر سے کہہ دیا گیا کہ میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ 2 دفعہ یہ آیا نا اس حدیث میں کہ ابھی مانگا ہی کچھ نہیں، ابھی دل کی آرزو ہے اور اس کو پہنچ گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے پتہ چل گیا کہ میں دراصل کیا مانگ رہی ہوں۔ اس نے کہا میں نے دے دیا، جو بندے نے مانگا میں نے وہ دے دیا۔ اور پھر جب میں کہتی ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر وہ کہتے ہیں ہاں اب وضاحت ہو گئی نا، ہاں ہاں میں دے دوں گا، میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ اچھا، اس دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جس چیز کے لیے دعا کی گئی ہے اس سے اعلیٰ اور اس سے برتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں بندہ اللہ سے خود اسی تک پہنچنے اور اسی کو پانے کے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے۔ یہ دعا ہر شائب نفس سے پاک ہے، عین اس مقصد کے لیے دعا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ ایک ایسے معاملے میں اس کی رہنمائی کی دعا ہے جس میں انسان کی اپنی عقل بالکل عاجز اور درماندہ ہے۔ اگر وہ رہنمائی نہ کرتا، وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنی شریعت ہم تک نہ بھیجتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم نے اس کا شکر کیسے کرنا، وہ ہے کیا، وہ کون ہے، اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کے توسل سے یہ دعا سکھائی ہے ہمیں، وہ دوسری تمام صفات کے لیے بمنزل بنیاد کے ہیں۔ اس وجہ سے اس دعا میں گویا اللہ تعالیٰ کے سارے ہی اسماء حسنہ کا سہارا حاصل کر لیا گیا۔
تیسری چیز یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کامل سپردگی اور کامل حوالگی کا اظہار ہے. بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پر ڈال دیتا ہے. اس دروازے کے سوا اس کے لیے کوئی اور در ہے ہی نہیں. بس ایک ہی ہے جس کی وہ بندی کرتا ہے, ایک ہی ہے جس سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے. جب اس طرح ساری دنیا سے کٹ کر بندہ اپنے آپ کو اس کے در پہ ڈال دے گا تو پھر کیوں نہ شرف قبولیت حاصل ہوگی. تو یوں یہ دعا جو ہے یہ قبولیت کے لیے ایک بہترین سفارش بن جاتی ہے. یہ اس کے در پر پڑ جانا یہ بس اس کی رحمت کو جوش دیتا ہے, اور پھر وہ اپنی ضرور انشاءاللہ تعالی وہ اپنی رہنمائی نصیب کرتا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم اس لحاظ سے اس سورہ کو سمجھ سکیں, اور اس لحاظ سے یعنی قرآن کا آغاز کرنے کے لیے اس سے بہتر انداز کوئی ہو نہیں سکتا تھا, اس سے بہتر کوئی دعا ہو نہیں سکتی تھی کہ مولا جو آپ شریعت دے رہے ہیں تو اس پر مطلب اتنی خوبصورت انداز میں اس کی سمجھ, فہم اور عمل کی توفیق کی طلب ہے. جی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہاں جی, اگر آپ نے کوئی اصل میں جب بات کریں نا تو ایک ذہن میں ضرور رکھیے کہ جو موضوع زیر بحث آیا ہے نا بس اسی پہ بات ہو, ادھر ادھر نہ اپنی گفتگو لے کے جائیں, کیونکہ بہت ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر خام خواہ وقت جو ہے نا ضائع ہوتا ہے. تو ہاں جی ڈاکٹر زینب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ام کلثوم جزاک اللہ, بہت اچھا آپ نے تفسیر بتائی. میں بس اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں گی کہ ایک تو نماز پڑھتے میں الحمدللہ بس جب بھی میں اہدنا الصراط المستقیم پہ آئی اور میرے ذہن میں جو بھی وہ ہوئی خواہش ہدایت والی, کسی غم و فکر سے نجات والی یا کوئی چیز نہ سمجھنے والی, جو تصور ہوا اور وہ اہدنا الصراط المستقیم کے وقت موجود تھا, الحمدللہ میرے رب نے وہ پورا کیا. یہ میری جی اپنی ذاتی آزمائی بھی بات ہے. جی بالکل بالکل. ہاں جی, کوئی اور بات؟ جی فریال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی پہلے فاطمہ بخاری صاحبہ نے میسج کیا نا کہ دعا کر کے پھر ڈسکشن کر لیں, تو دعا کر لیں. تو پھر وہ میرے ذہن میں ایک دو نکات تھے, اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, بات کرنا چاہ رہی تھی. چلیں جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جی فریال, اب آپ بات کریں. ہاں باجی, اس میں جو سب سے زیادہ تڑپ کے ایک سوال میرے دل میں آ رہا ہے کہ جو آپ نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا, اور ہم بھی اتنی عمر گزر جانے کے باوجود اسی پریشانی میں ہیں کہ وہ یعنی وہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی. اس کا جواب اگر کسی کی سمجھ میں آ رہا ہو نا تو وہ بتائے کہ آخر یعنی جو اصل میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا جو نمازوں میں ابھی بھی نماز کا ٹارگٹ رمضان یہی پلان کیا تھا کہ ایسی نمازیں جو مطلوب ہے نا, اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے باوجود ہم اس کا بھی جب دیکھ رہے تھے تو اس سوال کا ایک تو جواب طلب یعنی ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی ڈھونڈ دے اس کا جواب. اور دوسری بات جو اس میں مجھے یعنی شیئر کرنے کے لیے لگ رہی تھی کہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ الہ جو ہے نا, اللہ جو ہے دراصل اس کے معنی کے اندر اس کا جو مادہ لفظ کا ہے نا, کوئی کہتا ہے ولہ اور الہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے, لیکن اس کے اندر تحیر پایا جاتا ہے.
ایک ایسی ہستی کہ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو تحیر و درماندگی کے علاوہ آپ کچھ نہیں پا سکتے، یعنی آپ اس تک پہنچ نہیں پاتے اس طرح کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ کیسا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہر دور میں اسی لفظ کو ہر انسان نے استعمال کیا ہے اس ذات کے لیے، باقی لوگوں کے لیے اور معبودوں کے لیے اور الفاظ بے شک ہیں۔ اور جو سب سے خوبصورت چیز مجھے ربوبیت کے لیے لگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رب کے ساتھ الرحمن الرحیم یعنی صفات کا جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ رحمت، یہ جو چیزیں پیدا کر دی نا اللہ نے نعمتیں، یہ اس کی رحمت ہے، لیکن جو اس کو بقدر اللہ نے یعنی ایک تقدیر کے مطابق مناسب وقت پہ جو تقسیم کا نظام بنایا، یہ اس کی ربوبیت کی علامت ہے۔ اور اس کی وضاحت ایک مولانا نے لکھی تھی کہ جیسے ماں کا، آپ ایک ناقص مثال ہے اس کی یہ کہ ایک ماں جو ہے نا جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں جو جوش محبت ڈال دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے جیسے جیسے جو بچے کی ضرورت ہے اس لحاظ سے ماں اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ کے، اور شروع میں جیسے اس کو جتنی ماں اپنے سے چمٹاتی ہے تو اس کی فطری غذا وہیں رکھ دی گئی، اور یہ ساری باتیں کرتے 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 جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کا محتاج نہ رہے تو وہ محبت اور جوش اور ہجان میں بھی کمی آ جاتی ہے، کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ یعنی نہ ماں کے لیے بھی بوجھ ہوتا اور بچے کے لیے بھی دنیا میں نکل کے کچھ کرنا پاسبل نہ ہوتا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنے شاندار طریقے سے ربوبیت کا نظام رکھا ہے کہ یعنی چیزیں موجود بھی ہیں، نعمتیں، وہ رحمت کا مظہر ہے، اور جس تقسیم کے ساتھ وہ دنیا میں دے رہا ہے، جیسے ماں بقدر والی بات آتی ہے نا کہ اگر پانی بھی اگر وہ ترتیب اور تقسیم سے نہ اتارتا، اس سے مجھے یہ اللہ کا شکر محسوس ہوتا دل میں کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ ہم دنیا کے ان لوگوں کی طرح گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں کہ اوہ 2025 میں تو پانی ختم ہو جائے گا، بوند نہیں ملے گی، کیا ہوگا۔ ہمارا رب ہے جو جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ جی، کوئی اور بات کسی کو کہنا ہے؟ جی سعدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کچھ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ہم اب مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمیں ربیہ قلبی کیسے، مطلب اس کے ساتھ ہی ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ ہمارے ربیہ قلبی ہم کیسے اس سے حاصل کریں؟ مطلب اب ظاہری بات ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں تو پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور شکر بار بار کرتے ہیں، ہر حال میں کرتے ہیں، ہر نعمت پہ کرتے ہیں، ہر لمحے کرتے ہیں، تو پھر اس چیز سے ہمارا دل نرم ہوتا ہے۔ یہ نہیں مطلب میں اس سے ذرا لنک بنانا چاہ رہی تھی کہ ہم ساتھ میں ضرور یہ دعا کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ قرآن بھی ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی۔ ربیع قلبی اطمینان ہے نا، اصل میں قلب کی بہار جو ہے وہ اس کے اطمینان سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے نا، تو اگر اس رب کے ساتھ وابستگی پیدا ہو جاتی ہے تو بس اس کو ہی یہی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو بندہ اپنے عمل کی اصلاح کرتا رہے، اور دوسرے اہل اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ وہ کہتے ہیں نا، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوشو پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ شعر بھی ہے اور قرآن کا حکم بھی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ میں نے تو بس یہی دیکھا، جتنا اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو، آپ ان سے بار بار مل سکیں، ملیں، کیونکہ فزیکل جو ہوتا ہے نا ملنا، وہ بہت جیسے وہ میگنیٹائز ہو جاتا ہے نا بندہ۔ ایمان جو ہے اس میں بڑی زبردست میگنیٹک فورس ہے، اور بندہ جو ہے نا جب کسی بڑے ایمان والے کے معیت اس کو نصیب ہو تو اس کا اپنا ایمان بھی چارج ہو جاتا ہے، میگنیٹائز ہو جاتا ہے، وہ بندہ اپنے آپ کو قوت محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہے کہ ہم اہل صفا کو ڈھونڈ پائیں یا ان کی معیت ہمیں ملے، ویسے تو الحمدللہ یہ جو اس طرح کی محفلیں ہیں یہ بھی اسی کی ایک لحاظ سے کمی پوری کرتی ہیں، لیکن بہرحال لٹریچر موجود ہے، تو اس لیے اہل اللہ کے بارے میں پڑھنا، جیسے ہم
سب سے زیادہ زور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم ان کی سیرت کو بار بار پڑھتے ہیں، پھر صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو جب ان کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ربیع قلبی جو ہے وہ ہوگی۔ اپنے آپ کو ان کی محفلوں میں شریک، جب بھی میں مطلب کہتی ہوں کہ جب بھی پڑھیں نا سیرت کی کوئی کتاب، حدیث پڑھیں، کوئی صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھیں، تو بس اپنے آپ کو ان کی میت میں محسوس کریں، بس میں جیسے ان کے ساتھ بیٹھی ہوں، ان کی باتیں سن رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک محبت کا تعلق ان کے لیے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ دل کی کیفیت بدلتی ہے اور دل میں وہ ربیع قلبی والی کیفیت جو ہے انشاءاللہ آتی ہے۔ اللہ کرے کو نصیب ہو جائے۔ جی فرزانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نا ان کی بات جو بھی ڈاکٹر فریال بھی کہہ رہی تھیں، سعدیہ بھی، کہ ہمیں یہ چیزیں کیفیات حاصل کرنے کے لیے، ماشاء اللہ آپ کا جواب سے تو بات واضح کافی ہوگی۔ مجھے بس چیز یہ لگ رہی تھی کہ اس کے لیے نا مسلسل کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بلندی پر پہنچ کے انسان اگر رک جاتا ہے تو پھر سفر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ہم رکے نہیں۔ جب کبھی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، ایمان جیسے اس کو بار بار تازہ کرنا، روز ریفریش کرنے کی ضرورت ہے نا، جب بالکل بھی ہم ہاں یہ روزانہ کی ضرورت ہے، بالکل ایسے ہی فجر کی نماز سے جب شروع کر رہے ہیں تو اس وقت سے جس دن ہم کرتے اس دن ایسے دن گزر جاتا ہے، تو تازگی کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ بہت کمال پہ پہنچ گئے تو رکنا نہیں ہے، ورنہ نہ کرے۔ اور بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بس اب مجھے ربیع قلبی حاصل ہو گیا، مجھے مزید ضرورت نہیں ہے، اور نہ بندہ یہ کہہ سکتا کہ اتنی کوشش کر کر کے ابھی تک تو حاصل نہیں ہوا، میں نہیں جاتی۔ تو یہ اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ بس حاصل آید کہ نہ آید جستجو می کنم، اور وہ کہتے ہیں کہ تا دم آخر دمے بس اس معاملے میں کوشش کرتے چلے جانا ہے، اور فارغ ما باش، فارغ نہیں بیٹھنا، بس کوشش ہی ہے زندگی کی آخری لمحے تک، اللہ نصیب کرے۔ جی عظمیٰ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بات تو تھوڑی سی فضانہ ہی کی آگے بڑھا رہی تھی کہ جیسے فضانہ نے کہا نا کہ روز کی کوشش، تو سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ روز کی نہیں، یہ تو ہر وقت کی کوشش ہے، دن میں ہم کئی نے ہر دفعہ رکعت میں پڑھنی ہے، ہر رکعت میں پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے پڑھ سکیں۔ ایک اور بات مجھے لگی تھی کہ جیسے سورہ فاتحہ پہ تو لوگوں نے پوری کتابیں کہیں لکھی ہیں نا اپنے نکات کی، ہاں جی اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر فرد پڑھتا ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، اور ہر فرد کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، ہر رکعت میں پڑھنی ہے، تو جس نے جو محسوس کیا، جو کچھ اس کا جتنا علم تھا، جتنی اللہ سے تعلق تھا، اسی لحاظ سے اس کو وہ بڑھتا بھی گیا۔ ایک مجھے یہ بات یہاں پہ جس آپ نے ربیع قلبی کی بھی کہی، اس میں خود سورہ فاتحہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی جب بات کی ہے تو صراط اللہ نہیں کہا، صراط الرسول نہیں کہا، بلکہ انعمت علیہم، اور انعمت علیہم والے جو لوگ ہیں اس جگہ ڈھونڈیں گے تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ قیامت تک وہ لوگ ختم نہیں ہوں گے، جتنی جس کی طلب ہوگی اتنے اس کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ مطلب وہ صرف قرآن سے شاید نہ سمجھ سکے کہ اگر میرے سامنے پریکٹیکل سوشل اینیمل ہی کہا ہوا ہے نا انسان کو، کہ قرآن کو ہم انسان نہ سمجھ سکیں، یا رسول کے بارے میں اگر کسی کے اچھا ہاں جی آواز بند ہو گئی عظمیٰ کی، پتہ نہیں یا میرا بھی رہیں گے، اور وہ ایک اور اپنے لیول کی چیز لگتی ہے، اور وہ باقی صحبت ہی آ جاتی ہے اس میں۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا فریال نے کوئی اور نقطہ بیان کرنا ہے؟ جزاک اللہ۔ ایک تو یہ کوشچن ام محمد کی طرف سے اس میں 2-3 آ رہے تھے نا چیٹ باکس میں، تو میں توجہ دلانا چاہتی تھی، اگر اس کا جواب دے دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ عظمیٰ بہن کے بات کرتے کرتے مجھے کلک کیا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی صراط اللہ نہیں کہا، صراط الرسول نہیں کہا، انعمتا والے لوگوں کا راستہ سے مراد یہ کہ پریکٹیکل انسان کی ضرورت ہے، تو اس سے مجھے خیال ہوا کہ ماحول کتنا اہم ہے، ہمارے ارد گرد کی سراؤنڈنگ کتنی اہم ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ انعمت علیہم ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے،
تو ہم اس راستے کی طرف دوڑنے والے ہوں. جیسے ابھی آپ نے صحبت صالحہ بہت اچھی ٹپ بتائی ہے نا, تو ہمیں اپنے, اور مجھے تو ام محمد کے سوال کا جواب بھی اس میں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف اگر ہم ایک ماحول ڈیولپ کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایسے لوگوں کی طرح جن پر اللہ کا انعام ہوا, تو ہمارے بچے بھی خود اس راستے کی طرف آنے کے لیے آسان ہوتا ہے. ایک سوال نے یہ کیا ہوا کہ کس عمر سے بچے کو قرآن کے ساتھ, تو وہ تو اس کی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم اسے قرآن سنانا شروع کر دیں تو اچھا ہے. جب وہ داخل ہو جائے اس دنیا میں تو اس کے لیے قرآن سب سے مانوس اور سب سے محبوب کلام ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور بلکہ اب تو جو سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جو پریگنینسی کے دوران ماں جو کچھ پڑھتی ہے یا جو اس پر کیفیات ہوتی ہیں اس کا اثر جو ہے, یعنی اس کی کیمسٹری اس کے لحاظ سے ساری کنٹرول ہوتی ہے اور اس کیمسٹری کا اثر جو ہے بچے پہ جاتا ہے. تو بچہ اگر قرآن سے مانوس آئے گا اس زمین پر تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بھی انسیت اس کی رہے گی. اس لیے ہمیشہ سے ہماری مائیں جو ہیں وہ ان کو یہی کہا جاتا ہے, مطلب ہم نے اپنے بچپن سے یہی سنا کہ اس حالت میں ماؤں کو کہا جاتا ہے قرآن زیادہ پڑھو. اور کبھی اب چونکہ پورے قرآن کا ذرا کم ہو گیا رجحان تو پھر کہا جاتا ہے فلاں سورت زیادہ پڑھ لو اور فلاں سورت پڑھ لو. میں تو کہتی ہوں سورتوں کے بجائے پورا قرآن ہی اور ترتیب سے پڑھنا چاہیے, چاہے ناظرہ پڑھ رہے ہیں سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سمجھ میں نے پوچھنا تھا آپ کا کوئی پرسنل نمبر بھی مل سکتا ہے کہ جس پہ ہم کوئی آپ سے بات پوچھنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں؟ آپ اس گروپ میں شامل ہیں جو واٹس ایپ کا گروپ ہے, اس میں ہوگا میرا پرسنل نمبر, یہ جس پہ لنک آتا ہے. ہاں جی, واٹس ایپ گروپ جو ہوتا ہے اس میں میرا بھی ہے نا نام, تو اس میں تو مل ہی جائے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام جی علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نازیہ ہے. آج میری پہلی کلاس تھی, بہت جی مزہ آیا آپ کو سن کے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کلاس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے ٹیسٹ بھی ہوں گے؟ ہونے تو چاہیے, لیکن اب میرے لیے تو اتنا ممکن نہیں ہے کہ میں سب سے ٹیسٹ لے سکوں. آپ لوگ سوچ لیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ مطلب کہ کار اختیار ہے. کچھ دنوں کے بعد مطلب کہ سرسری سا کوئی قرات کا اور ترجمے کا, قرات اور تجوید اور ترجمہ جو ہے تو پھر الگ ہے نا, ہم تو صرف تفسیر کر رہے ہیں. فریال بتا دیں گے کیا ہونا چاہیے اس سلسلے. نہیں, اس میں تو ساری چیزیں ویسے حل ہو رہی ہے, قرات بھی بہتر ہو رہی ہے, ترجمہ بھی اور تفسیر بھی, سب کچھ ماشاءاللہ بہت زبردست ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ قرات بھی کر رہے ہیں, ترجمہ بھی ہو رہا ہے. مطلب جیسے آپ یہ پڑھا رہی ہے وہ تو بیٹھے بیٹھے ساتھ ساتھ سب کچھ حفظ ہو رہا ہے. آپ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ساری کلاسز غور سے لی جائے تو انشاءاللہ کافی حد تک ہم قرآن کو حفظ بھی کر سکتے ہیں. جی اصل میں شاید نازیہ بہن کو پتہ نہیں ہوگا نا, ہمارے گروپس تو چل رہے ہیں جس میں تجوید بھی سنائی جاتی ہے, مطلب روز کی ایک آیت یا سبق دیا جاتا ہے, ترجمہ بھی سنایا جاتا ہے. تو اگر وہ ان کو جوائن کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی مقصد پورا ہو جائے گا. اچھا, وہ کلاس کب ہوتی ہے؟ وہ واٹس ایپ گروپ پہ ہی ہیں, تو آپ اگر وہ واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیتی ہیں یا مجھے میرے پرسنل نمبر پہ میسج کر دیں تو آپ کو اس میں شامل کر دوں گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا ام کلثوم باجی, ایک تو اگر آپ میری رائے پوچھ رہی تھی تو میں تو مجھے لگتا ہے عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہوں کہ مجھے کوئی بھی پرچہ دینے کا بالکل شوق نہیں ہے, اور بس بہت پرچہ دینے کی بات نہیں ہے, ہے, پرچہ لینے کی بات ہے. دینے کی پرچے تو اللہ تعالیٰ دیے اب ہی مجھ سے نا سچی بات ہے, یہ کوئز اور یہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے, کوئی چیز کسی طرح اندر اتر جائے, کوئی جسم و جان کا کوئی روح کا حصہ بن جائے, جس سے میرے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. اچھا, میں اور جو تو بات ہاں جی ان کے سوال کے جواب کے لحاظ سے بات کر رہی. اچھا, اور میرے ذہن میں ایک سوال اس وقت یہ آ رہا تھا کہ جو بکثرت تلاوت کرنے کی حسرت ہے, اس کا کیا
इस मसरूफ जिंदगी में किया जाए, किसी के पास कोई इसका इलाज हो। बस जितना वक्त मिले उसमें बस इतना ही है, जितनी अल्लाह ताला ने ना, मसरूफियतें भी अल्लाह की तरफ से होती हैं, और मसरूफियत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बंदा मसरूफ ना होना तो उसका जहन खराब हो जाता है। तो बल्कि एक जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, जो कहते हैं कि जो जहनी मरीज हैं उनको किसी न किसी मसरूफियत में उन्हें मतलब मसरूफ करो, कोई ना कोई इन्हें काम दो, तो शुक्र किया करो कि जितना अल्लाह ने मसरूफ रखा हुआ है। तो बस अगर कोई भी काम अल्लाह की रजा से हटा हुआ नहीं है तो वो तिलावत कुरान ही है एक लिहाज अल्लाह से, करे सही, अल्लाह क्योंकि करे वो अल्लाह सही। ताला की इताअत में है। तो चाहे वो बच्चे की इंशाल्लाह। खिदमत है, चाहे वो परवरिश है, चाहे वो घर वालों के खाने पीने का एहतमाम है, चाहे वो दूसरी दाइयाना सरगर्मियां हैं, हुकूक और जिम्मेदारियों की अदायगी है, सब अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए, सारे ही इम्तिहान नहीं पर्चे। आमीन। और जज़ाकल्लाह अब हाजी खैर। मैं तो समझती हूँ कि आखिरत के इम्तिहान हो जाएं तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जी ये जो इंशाल्लाह। हम सुनते हैं ये हमारे अंदर अब्जॉर्ब हो जाए हर तरह आमीन हमारे, बस मैं तो यही समझती हूँ। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करम करे हमारे। चलेंगे फिर अब, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी मेहरबानी फरमाए और अपने रास्ते की सही समझ और अमल नसीब फरमाए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।